یہ ابھی کچھ دنوں سے مختلف چینلوں پہ انس رضوی صاحب کی گرفتاری کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی مصدقہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ جب سے تحریک لبیک کے لیے مسئلہ بنا ہے، سانحہ مرید کے ہوا ہے، اور اس وقت سے بہت سارے کارکنان، ہمارے دیکھنے والے ہمیں مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری کہہ لیں کہ تحریک لبیک کی قیادت سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور ان کے جو افراد باہر ہیں وہ بھی شاید کوئی ان کی مجبوریاں ہوں گی، انہوں نے بھی کبھی فون پہ ہمیں اپڈیٹ نہیں دی کہ کیا صورتحال ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ ابھی کچھ دنوں سے مختلف چینلوں پہ انس رضوی صاحب کی گرفتاری کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی مصدقہ نہیں ہے۔ جتنے بھی یوٹیوبر اسے بیان کر رہے ہیں، سب یہی کہہ کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ خبر مصدقہ نہیں۔ کارکن چونکہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کو خبر ملے، تو ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہمیں مصدقہ خبر ملے ان تک پہنچائیں، کوئی اس میں ملاوٹ نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، ایسے کسی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگایا جائے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب حکمرانوں سے رابطے میں ہیں، اور شروع دن سے ہی وہ اس کے لیے کوشش میں ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں احسن انداز میں سلجھ جائیں، تحریک لبیک کو کام کرنے کی اجازت بھی ملے، اور ان کے معاملات کی اصلاح بھی ہو، تاکہ کسی کو کوئی گلہ شکوہ نہ ہو۔ تو مفتی صاحب کا ایک مضمون آج میری نظر سے گزرا ہے، میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ یہ اس میں میں اپنی طرف سے کچھ عرض نہیں کروں گا، یہ 6 صفحے ہیں تقریباً۔ یہ ان کا بیان، ان کا موقف شروع سے آخر تک آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت لوں گا، آپ سنیں، اس پہ توجہ فرمائیں، اور جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، کوشش کریں کہ اسے فالو کریں۔ تحریک لبیک محض ایک گروہ یا جتھا نہیں ہے، بلکہ پاکستان الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ایک مسلمہ سیاسی جماعت۔ سر دست وفاقی وزارت داخلہ نے اس کی سرگرمیوں پر انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت پابندی لگائی ہے اور اسے ممنوع قرار دیا ہے۔ جتنا ہم نے اس عقد کا مطالعہ کیا ہے، اس کے مطابق تحریک لبیک بحیثیت سیاسی جماعت ممنوع قرار نہیں پائے گی، کیونکہ پاکستان الیکشن کمیشن میں باقاعدہ رجسٹرڈ سیاسی جماعت کو ممنوع قرار دینے کا طریقہ کار دستور پاکستان کے آرٹیکل 17 میں درج ہے، جو حسب ذیل ہے۔ آرٹیکل 17(1) ہر شہری کو انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہوگا، مگر یہ حق ان قوانین کے تابع ہوگا جو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ، سالمیت، امن عامہ اور اخلاقیات کے مفاد میں جاری کیے گئے ہوں گے۔ ہر شہری کو جو پاکستان کی ملازمت میں نہ ہو، کوئی سیاسی جماعت بنانے یا اس کا رکن بننے کا حق حاصل ہوگا، مگر یہ حق ان قوانین کے تابع ہوگا جو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ اور سالمیت کے مفاد میں جاری کیے گئے ہوں۔ یہ قانون یہ طے کرے گا کہ جب وفاقی حکومت یہ اعلان کر دے کہ کوئی سیاسی جماعت ایسے طریقے پر بنائی گئی ہے یا عمل کر رہی ہے جو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ اور سلامتی کے منافی ہے، تو وفاقی حکومت مذکورہ اعلان کے 15 دن کے اندر اس کی بابت سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کرے گی، اور اس معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی اور قطعی ہوگا۔ نمبر 3، ہر سیاسی جماعت قانون کے مطابق اپنے ذرائع آمدن کی بابت جواب دہ ہوگی۔ پس معلوم ہوا کہ مندرجہ بالا آرٹیکل میں کسی سیاسی جماعت کو ممنوع قرار دینے یا اس پر پابندی لگانے کی بابت وفاقی حکومت کا اختیار مطلق اور لامحدود نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار سپریم کورٹ کی توثیق کے تابع ہے،
اور سپریم کورٹ کا اس کی بابت فیصلہ حتمی ہوگا، مگر متاثرہ سیاسی جماعت کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہوگا۔ جہاں تک ممانعت دہشت گردی ایکٹ کو ہم نے سمجھا ہے، اس کے تحت کسی جماعت کی سرگرمیوں پر پابندی تو لگا سکتی ہے، لیکن اسے مستقل طور پر کالعدم قرار نہیں دے سکتی۔ اگر حکومت ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرے گی تو اس کے اجراء کے 30 دن کے اندر متاثرہ جماعت اپنی وجوہات لکھ کر حکومت پاکستان کو نظر ثانی کی درخواست دائر کر سکتی ہے، اور وفاقی حکومت درخواست دائر ہونے کے 90 دن کے اندر معقول بنیادوں پر فیصلہ کرے گی۔ اگر وہ متاثرہ جماعت کی نظر ثانی کی درخواست کو رد کر دے تو درخواست رد ہونے کے 30 دن کے اندر متاثرہ جماعت ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتی ہے۔ اگر ہائی کورٹ اسے بحال کر دے تو فبہا، ورنہ وہ جماعت سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ ایکٹ کی ذیلی دفعہ 11D کے تحت وفاقی حکومت کسی جماعت کو نگرانی میں رکھ سکتی ہے، مگر اس پر بھی متاثرہ جماعت وفاقی حکومت کو نظر ثانی کی درخواست دائر کر سکتی ہے۔ حکومت درخواست گزار کو سننے کے بعد 60 دن کے اندر فیصلہ کرے گی۔ نگرانی کی مدت ابتداً 6 ماہ ہوگی۔ وفاقی حکومت اس میں توسیع بھی کر سکتی ہے۔ دفعہ 11CC کے تحت وفاقی حکومت پابندی پر نظر ثانی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے گی جو 3 سرکاری افسران پر مشتمل ہوگی۔ ان میں ایک وزارت قانون کا نمائندہ اور ایک جج اس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا۔ کمیٹی کا چیئرمین وفاقی جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے سے کم تر نہیں ہوگا۔ لہٰذا تحریک لبیک کے پاس ابھی مواقع موجود ہیں، وہ قانونی ذرائع اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو پابندی سے نکالنے کی تدبیر کر سکتی ہے۔ پس موجودہ نوٹیفیکیشن حتمی نہیں ہے۔ ایک افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ تحریک لبیک کی قیادت سے بھی بے اعتدالی ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ احتجاج کا موقع بھی نہیں تھا، چنانچہ ہم نے 9 اکتوبر کو تحریک لبیک پاکستان کے قائدین اور کارکنان کے نام ایک اپیل جاری کی تھی۔ اس کا متن درج ذیل ہے۔ حماس نے اپنے تحفظات کے ساتھ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کو بامر مجبوری قبول کر لیا ہے، اور شرم الشیخ مصر میں اس کے رہنما خلیل الحنیہ خود مذاکرات میں شریک ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی معلومات کے مطابق ابتدائی معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے، اور انہیں معاہدے پر عمل درآمد کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کی ضمانت بھی درکار ہے۔ عربی کی کہاوت ہے، گھر کا مالک گھر کے معاملات کو دوسروں کی بہ نسبت بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوئی نیا قضیہ کھڑا کرنے کی بجائے ان کے موقف کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ مبتلا ہیں اور حالیہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی پیش کر چکے ہیں۔ باقی ماندہ انسانی سرمایہ کو بچانا بھی مقاصد شرعیہ میں سے ہے، اس لیے ہماری عاجزانہ رائے میں سر دست ان کے حوالے سے کوئی تحریک برپا کرنا دانشمندی نہیں ہے، بلکہ ان کی نصرت کے ذرائع اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ اب ممکنہ طور پر ان کی بحالی کا عمل شروع ہوگا۔ پاکستان کے حالات بھی حساس ہیں۔ ہم اپنی مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں پر حالت جنگ میں ہیں۔ ہمارے سلامتی کے اداروں کی تمام تر توجہات بھارت اور افغانستان کے علاوہ فتنۃ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی جانب سے داخلی دہشت گردی اور فساد کی جانب مبذول ہیں۔ اس لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ ملک مزید کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ شاہد ہے کہ ہم نے ان سطور میں اپنے دل کی بات کی ہے۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ ہمیں اعتراف ہے کہ فلسطین کے حوالے سے ہمارا اور TLP کا درد یکساں ہے، ان کا اخلاص ہر شک و شبے سے بالا تر ہے۔ حکومت سے بھی اپیل ہے کہ یہ لوگ محب وطن پاکستانی ہیں، یہ اسلام اور پاکستان کا اثاثہ ہیں، انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مکالمے کے ذریعے ان کے جائز مطالبات کو سننا بھی چاہیے اور ممکن حد تک گنجائش بھی نکالنی چاہیے۔ ہمیں حقائق معلوم نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے بعض لوگوں نے بتایا کہ تحریک لبیک کے کارکنوں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تشدد کیا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو ہم اس
کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نوٹ: یہ پوسٹ ریلی نکلنے سے پہلے کی ہے، جو حصہ میں نے پڑھا ہے یہ اوپر لکھا ہوا بھی ایسے ہی ہے۔ بہتر ہوتا کہ وہ کراچی کے ممتاز علماء اہل سنت کی مشترکہ اپیل کو قبول کرتے ہوئے ریلی کو ابتداءً ہی موقوف کر دیتے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو بعد کے ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کی تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب سر دست وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کی سفارش پر تحریک لبیک کو ممنوع قرار دے دیا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا یہ ممانعت حتمی نہیں ہے۔ مشہور مقولہ ہے، ہزاروں لغزشیں حائل ہیں اب تک لب تک جام آنے میں۔ تحریک لبیک کو اپنی بحالی کے لیے تمام آئینی اور قانونی ذرائع اختیار کرنے چاہیے، نیز اسے تھوڑی دیر کے لیے رک کر اور خالی الذہن ہو کر اپنے ماضی کے اقدامات، ان کے نتائج اور پالیسیوں کو بھی ٹھنڈے دل سے جائزہ لینا چاہیے۔ خود احتسابی ایک ذرعی اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلکہ انسان اپنے نفس پر خود آگاہ ہے، خواہ اپنی کوتاہیوں کے جواز کے لیے کتنے ہی عذر تراشتا رہے۔ سورہ القیامہ آیت نمبر 14-15۔ اپنی کسی تحریک یا مقصد کے لیے ناقابل حصول ہدف مقرر کرنا، ہر بار بند گلی میں جا کھڑے ہونا عقل مندی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں کسی مسئلے پر آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا ہر ایک کا آئینی و قانونی حق ہے، اور اسے کوئی بھی سلب نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات عارضی پابندیاں لگ جاتی ہیں، جیسے دفعہ 144 کا نفاذ، لیکن یہ عارضی وقفہ جلد گزر جاتا ہے اور سیاسی عمل جاری رہتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے محض ایک مزاحمتی گروہ بن کے رہنا ہے یا ملک میں جاری سیاسی عمل کا حصہ بننا ہے۔ نیز آئینی و قانونی ذرائع سے منتخب ایوانوں میں قانون سازی کے عمل میں شریک ہو کر اپنے ملکی، ملی، قومی اور دینی مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ اس کے لیے حوصلے، نظم و ضبط اور حکمت عملی سے کام لینا ہوتا ہے۔ قوموں اور طبقات کو مشکلات سے نکالنے یا کسی مشکل ہدف کو حاصل کرنے کے لیے محض سیاسی قیادت کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مدبر کی ضرورت ہے، جسے انگریزی میں اسٹیٹس مین کہتے ہیں۔ مدبر وہ ہوتا ہے جو اچانک کوئی فیصلہ کر کے اس میں کود نہیں پڑتا، بلکہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے عواقب و نتائج، کامیابی اور ناکامی کے امکانات اور اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے حکمت عملی تیار کرتا ہے، اور درپیش مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھلا رکھتا ہے۔ ہر بار بند گلی میں جا کھڑا ہونا ہرگز دانش مندی نہیں ہے۔ نیز دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کو بھی کام میں لانا ہوتا ہے۔ سیاست ویسے بھی امکانات اور مواقع سے بہتر استفادے کا کھیل ہے۔ اس میں اڑیل پن اور ہٹ دھرمی کام نہیں آتی، بلکہ ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو کے لیے گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ مزید یہ کہ اس بات کا ادراک بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی حکومت جب تک قائم ہے اس کے پاس طاقت موجود ہوتی ہے، اگرچہ کسی بھی حکومت کے لیے طاقت کا اندھا دھند استعمال فراست اور دانش مندی نہیں ہے۔ ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ لفظ حکومت کا مادہ حکم اور حکمت ہے، اور مدبر حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنے اختیارات یا حکم کو حکمت کے ساتھ استعمال کرے۔ تحریک لبیک کے ساتھ معاشرے کے ہر طبقے کے افراد وابستہ ہیں، اس لیے اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس میں مدارس سے وابستہ طلباء اور علماء شامل ہیں درست نہیں۔ اس میں معاشرے کے تمام طبقات کی نمائندگی موجود ہے، اور اس کا ثبوت ان کے جلسوں میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ ان کا کسی مسلکی گروہ کے ساتھ کوئی تنازع ہے، اور نہ یہ فرقہ وارانہ قتل و غارت میں ملوث رہے ہیں۔ نیز یہ دہشت گرد طبقہ نہیں ہے۔ دہشت گرد طبقات وہ ہیں جو 20ویں صدی کے آخری ربع میں ایک دوسرے کے افراد کو قتل کرتے رہے ہیں یا ریاستی اہداف کو ہدف بناتے رہے۔ جہاں تک پولیس کے ساتھ مقابلے کا تعلق ہے تو اس مرحلے سے تمام سیاسی جماعتیں گزر چکی ہیں۔
حتیٰ کہ 26 نومبر 2024 کو پی ٹی آئی پر بھی ایسا ہی الزام ہے۔ اس سے پہلے زمان پارک میں بھی ان کا پولیس سے مقابلہ ہوتا رہا۔ 9 مئی 2023 کے واقعات اس سے الگ ہیں، لیکن انہیں ممنوع قرار نہیں دیا گیا، لہذا تحریک لبیک کے ساتھ یہ برتاؤ یقیناً امتیازی ہے۔ البتہ حکومت کو سہولت یہ ہے کہ میڈیا میں براجمان تمام لبرل عناصر اس مسئلے میں حکومت کے ہم نوا ہیں، بلکہ اس سے بھی 2-4 ہاتھ آگے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا تاریخی ریکارڈ اس پر شاہد عادل ہے کہ وہ قتل و غارت اور فساد میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ ان پر ایسا کوئی جھوٹا الزام بھی نہیں لگا۔ بس ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی کہ تحریک لبیک کا کسی مسلکی یا مذہبی گروہ کے ساتھ قتل و فساد یا مار پیٹ کا کوئی سلسلہ ہوا ہو۔ البتہ پاکستان کی تاریخ میں پولیس کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے ٹکراؤ کے متعدد واقعات مل جائیں گے۔ تحریک لبیک کے ساتھ ریاست اور حکومت کا یہ ایک امتیازی رویہ ہے۔ قانون کا اطلاق تمام امتیازات سے بالاتر اور شفاف ہونا چاہیے۔ کسی مسئلے میں اگر جماعت کو رعایت دی گئی ہے تو دوسروں کو بھی ملنی چاہیے۔ 2014 کے دھرنے میں تو پولیس افسران کو بھی تلاشی دے کر وہاں سے گزرنا پڑتا تھا۔ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ تو سب کے علم میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ لبرل جماعتوں کو لبرل میڈیا کی تائید حاصل ہوتی، جبکہ مذہبی جماعتوں کے حوالے سے لبرل میڈیا کا رویہ انتہائی متعصبانہ، جانبدارانہ بلکہ معاندانہ ہوتا ہے۔ قانون کو ابہامات سے پاک ہونا چاہیے اور اس کا اطلاق بلا امتیاز غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے۔ تحریک لبیک کو بھی ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ اپنی شورا اور عملہ میں سیاسی شعور کے حامل تعلیم یافتہ افراد کو شامل کریں، ہر بار بند گلی میں جا کر کھڑے نہ ہوں، اپنے تمام احتجاج آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر کریں، جیسے ان کے متوازی دیگر مذہبی سیاسی جماعتیں کرتی ہیں۔ موجودہ عالمی اقدار میں سفارت خانوں پر چڑھائی کرنا یا ریلیاں لے کر جانا کوئی اچھا شعار نہیں ہے۔ پاکستان اور بھارت میں کئی جنگیں ہوئیں، مگر ان جنگوں کے دوران بھی دونوں ممالک کے سفارت خانے متحارب ملک میں قائم رہے اور ان پر کسی نے بھی چڑھائی نہیں کی۔ غیر ملکی سفارت خانوں کی حفاظت اور سلامتی ہر ملک کی ذمہ داری ہوتی، اور اگر کوئی مذہبی سیاسی جماعت بھی اقتدار میں آ جائے تو اسے بھی یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ سفارت خانے میں احتجاج رجسٹرڈ کرانے کے لیے جلوس لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، 4-5 آدمی بھی جا کر اپنا احتجاجی مراسلہ یا محضر نامہ جمع کرا سکتے ہیں۔ جب کسی پر قیادت کی ذمہ داری عائد ہو جائے تو اسے مغلوب الغضب اور جذبات کا اسیر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اپنے موقف میں متصلب ہونا اچھی صفت ہے۔ قیادت تدبیر، تدبر، تحمل، توازن اور فراست کا تقاضا کرتی ہے۔ اس طرح قیادت کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اپنے اجتماعات میں عوام کو بے قابو نہ ہونے دے، بلکہ انہیں قابو میں رکھ کر نظم و ضبط کا پابند بنائیں اور سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کریں۔ اپنے کارکنوں کی تربیت اور ان کی اصلاح پر توجہ دینا چاہیے۔ قومی اور بین الاقوامی سیاست میں وقتی اور دیر پر رجحانات اور معیارات کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، بلکہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین کا گہرا مطالعہ اور اس کے نتیجے میں ملک اور جماعت پر مرتب ہونے والے اثرات کا بھی ادراک ہونا چاہیے۔ سیاست کا مقصد اول و آخر ملک و ملت کی خدمت اور دینی و تہذیبی اقدار کی حفاظت ہے، اس لیے ہر اقدام سے پہلے ملک و ملت کے لیے اس کے نفع و نقصان کا تخمینہ لگانا چاہیے۔ اس کے بارے میں عام جلسوں ریلیوں سے ہٹ کر چہار دیواری کے اندر کارکنوں کی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ترجیحات کا تعین ملکی مفادات اور ملکی و بین الاقوامی حالات کو پیش نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ ماضی میں کارکنوں اور عہدیداروں کی سیاسی تربیت ہوتی تھی، کیمپ لگتے تھے، سیمینار ہوتے تھے، چہار دیواری کے اندر تربیتی اجتماعات ہوتے تھے، اور رہنما بھی بتدریج نچلی سطح سے اوپر اٹھ کر قیادت کے منصب پر فائز ہوتے تھے۔ اب معیارات بدل چکے ہیں۔ شاعر نے کہا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔
سیاست انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث ہے، اس لیے مذہبی جماعتوں کی سیاست میں حتی الامکان شعار نبوت کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، بنی اسرائیل کے نظم اجتماعی کی تدبیر سیاست انبیاء کرام فرماتے تھے۔ جب کوئی نبی انتقال فرما جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور بے شک حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پس ان قریب خلفاء ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3455 ہے۔ علامہ بدر الدین عینی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء ان کے نظم اجتماعی کی تدبیر کرتے تھے اور وہ ان کے معاملات کی حفاظت کرتے تھے، جیسے امراء اور حکام اپنی قوم کے معاملات کی نگہبانی کرتے ہیں۔ سیاست کا معنی ہے کسی چیز کی اصلاح کرنا، نظم اجتماعی کی تدبیر کرنا۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی خرابی یا فساد پیدا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا، جو ان کے بگاڑ اور فساد کی اصلاح کرتے اور ان کے معاملات کو درست کرتے۔ پس جس شخص یا اشخاص نے معاشرے کی اصلاح اور خدمت کا بار اپنے ذمے لیا ہو، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ اپنے عمل اور کردار حتیٰ کہ اپنی گفتگو کے انداز میں بھی تہذیب اور شائستگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ جوش اور ولولہ اچھی بات ہے، لیکن جوش کے ساتھ ہوش نہ ہو تو توازن بگڑ جاتا ہے اور وبال جان بن جاتا ہے۔ اس لیے جوش، ہوش کے اور زبان عقل کے تابع ہونی چاہیے۔ ہر کام کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کے تصور کو پیش نظر رکھ کر تدبیر و تدبر کے ساتھ حکمت عملی ترتیب دی جائے تو نتائج حوصلہ افزا ہوتے ہیں۔ یہ حضرت مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب کے خیالات عالیہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، اس پہ ضرور آپ غور فرمائیں، اور جن جن کو بھی انہوں نے مخاطب کیا ہے، حکمران ہیں، کارکن ہیں، وہ سب ٹھنڈے دل کے ساتھ ان باتوں پہ جیسا مفتی صاحب نے فرمایا تدبر سے، حکمت سے غور و فکر کر کے اس پہ عمل کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔